ہر حرف قرآن ٹھیک سے پڑھنا مجھے آئے، قرآن صحیح پڑھنا میرے اللہ سکھا دے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ الحمدللہ عز وجل، ایک بار پھر ہم اپنے سلسلہ قاعدہ قرآن میں حاضر ہیں، اور الحمدللہ عز وجل اس سلسلے میں ہم قاعدہ بھی سیکھتے ہیں اور قرآن کریم پڑھنا بھی سیکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ مدنی منع بھی ہوتے ہیں۔ میرے پیارے اور محترم مدنی چینل کے ناظرین، قبل اس کے کہ ہم اپنے سلسلے کا آغاز کریں، ایک بڑی شاندار روایت ہے، آپ سماعت کیجئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس کو دن میں کھانے پینے سے روک رکھا تھا، اس لیے اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا، اے میرے پروردگار، میں نے اس کو رات میں نیند سے روک رکھا تھا، اس لیے اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ چنانچہ دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ میرے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے یہ روایت سماعت کی۔ قیامت کا دن کتنا خوفناک اور ہولناک ہوگا۔ ہر شخص نفسی نفسی پکار رہا ہوگا۔ ایسے نازک وقت میں دو قسم کے لوگوں کے لیے دو عبادتیں شفاعت کریں گی۔ روزہ دار، جس نے روزہ رکھا ہوگا، روزہ دار کے لیے، اور قرآن تلاوت کرنے والوں کے لیے۔ کتنی بہترین سعادت مندی کی بات ہے، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو روزے بھی رکھتے ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ ماہ رمضان کا مقدس مہینہ ہے، اس میں کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی کثرت سے تلاوت قرآن کرنے والوں میں شامل فرما دے۔ آئیے ہم اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ الحمدللہ عز وجل ہم نے سبق نمبر 10 کا اختتام کر لیا تھا۔ آج ہم سبق نمبر 11 اس تختی کو انشاءاللہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اس کے قواعد سماعت کر لیجئے۔ جیسا کہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ واو کی طرح مری ہوئی گول شکل کو جزم کہتے ہیں، اور جس حرف پر جزم ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ ساکن کہتے ہیں۔ اچھا، جزم والا حرف، اس کے بھی پڑھنے کا ایک خاص قاعدہ ہے کہ جزم والا حرف ہمیشہ اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جائے گا۔ اچھا، یہاں پر ایک قاعدہ اور بھی بیان کیا گیا ہے۔ حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ کس طرح پڑھیں گے؟ جھٹکا دے کر، جیسے پڑھتے ہیں نا تَأْتُونَ، تو یہ جو تا، یہ جھٹکا ہے۔ ایک اہم قاعدہ اس تختی کے حوالے سے، سبق نمبر 11 میں حروف قلقلہ، حروف قلقلہ 5 ہیں: قاف، طا، با، جیم، دال۔ ان کا مجموعہ قطب جدن ہے۔ دیکھیے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حروف وہ یاد نہیں رہ پاتے۔ جیسے یہ 5 حروف ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ آپ میں سے کس کس کو یاد ہے؟ قاف، طا، با، جیم، دال۔ ماشاءاللہ۔ تو مدنی منوں کو تو یہ یاد ہوتے ہیں، کیونکہ مدرسۃ المدینہ میں قواعد یاد کرتے ہیں اور پھر اسی کے مطابق پڑھانے کا بھی سلسلہ ہوتا ہے۔ اور جب تک یہ مدنی منع پڑھتے رہتے ہیں، چاہے حفظ کے شعبے میں کیوں نہ چلے جائیں، حروف قلقلہ کے قواعد ہوں، حروف مدہ کے قواعد ہوں، یا مدنی قاعدے کے
جو بھی قاعدے ہوں کم و بیش تقریباً مدنی منوں کو یاد ہوتے ہیں. تو ہمیں مدنی چینل کے ناظرین شاید ہو سکتا ہے کہ یہ 5 حروف یاد نہ ہو، تو ہماری آسانی کے لیے ایک مجموعہ دے دیا ہے قطب جدن، قاف طا با جیم دال، اس کا مجموعہ ہے قطب جدن، تاکہ ہمیں یہ حروف قلقلہ یاد رہیں. حروف قلقلہ جب ہم کرتے ہیں، کسی حرف پر قلقلہ کرتے ہیں، تو قلقلہ ہوتا کیا ہے؟ قلقلہ کہتے کس کو ہیں؟ قلقلہ کے معنی جنبش اور حرکت کے ہیں. ان حروف کے ادا کرتے وقت مخرج میں جنبش سی ہو، جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی نکلے. ایک اور قاعدہ، جب حروف قلقلہ ساکن ہو تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا. پیارے مدنی منوں، آپ نے یہ قواعد سماعت کیے، یقیناً آپ نے اس کو یاد بھی کر لیے ہوں گے، مزید اس کو پختہ بھی کر لیجئے گا. آئیے اب ہم اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں. پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زبر ات. حمزہ تا زیر ات، حمزہ تا زیر ات. حمزہ تا پیش ات، حمزہ تا پیش ات. ات ات ات. ات ات ات. جی ہاں، ہم نے حرف تا پڑھا اور تا کو ساکن پڑھا، اور اس ساکن حرف کو اپنے سے پہلے متحرک حرف سے ملا کر پڑھا. آگے پڑھتے ہیں حرف تو، جو کہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھیں گے. حمزہ تو زبر اتو، حمزہ تو زبر اتو. حمزہ تو زیر اتو، حمزہ تو زیر اتو. حمزہ تو پیش اتو، حمزہ تو پیش اتو. اتو اتو اتو. اتو اتو اتو. اب آپ اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ایک حرف تا ہے جس کو ہم نے سکون کے ساتھ پڑھنا ہے، ساکن کر کے پڑھنا ہے، اور ایک حرف ہے تو، اس کو بھی ہم نے ساکن کر کے پڑھنا ہے دونوں ساکن، لیکن فرق کیا ہے؟ تا میں قلقلہ نہیں ہوگا اور تو میں قلقلہ ہوگا. آگے پڑھ لیجئے. حمزہ زا زبر از، حمزہ زا زبر از. حمزہ زا زیر از، حمزہ زا زیر از. حمزہ زا پیش از، حمزہ زا پیش از. از از از. از از از. اب یہاں پر دیکھیے کہ زا ہے جس کو ہم نے ابھی پڑھا، سی ٹی کے ساتھ پڑھا، لیکن اس کے بعد والا حرف لال ہے، یہ سی ٹی کے ساتھ نہیں پڑھا جائے گا. صحیح ہے. حمزہ لال زبر ال، حمزہ لال زبر ال. حمزہ لال زیر ال، حمزہ لال زیر ال. حمزہ لال پیش ال، حمزہ لال پیش ال. ال ال ال. ال ال ال. آگے ہے وا. حمزہ وا زبر او، حمزہ وا زبر او. حمزہ وا زیر ال، حمزہ وا زیر ال. حمزہ وا پیش ال، حمزہ وا پیش ال. او ال ال. او ال ال. جی ہاں، اب ہم تمام حروف کو رواں سے پڑھیں گے. ہجے یقیناً آپ کی سمجھ میں آ چکی ہوگی. اب ہم آگے رواں پڑھیں گے. پڑھ لیجئے. سا کو پڑھیں گے. صحیح ہے. اس اس اس. بغیر سی ٹی کے پڑھنا ہے. سی ٹی کی آواز نہیں آئے گی کیونکہ یہ سی نہیں ہے، سا ہے، اور سا کا مخرج کیا تھا؟ زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کناروں سے. صحیح ہے. پڑھ لیجئے اس کو. اس اس اس. آگے ہے اس اس اس. اس اس اس.
اب صاد پر پڑھیں گے اس 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 أص إس أس اد 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 أد إد أد یہ کون سا حرف کہلاتا ہے بتا دیجئے حرف قلقلہ لہٰذا یہاں پر کیا کریں گے قلقلہ کریں گے اد 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 أد إد أد آگے ہے ضاد او اض اض أو إد أد ہاں اس کے اندر آواز جو ہے بتدریج جاری رہ رہی ہے، اس کو صفت استطالت کہتے ہیں، یعنی آہستہ آہستہ آواز کا جاری رہنا. جیسے آپ نے سورۃ الفاتحہ کے اختتام پر جب ولا الضالین پڑھتے ہیں تو اسی طرح سنا ہوگا ولا تو یہ جو درمیان میں تھوڑی سی آواز لمبی ہو رہی ہے یہ صفت استطالت ہے، اور یہ ضاد کی اندر پائی جاتی ہے یہ صفت، اسی لیے ضاد کو اسی صفت کے ساتھ پڑھتے ہیں. آپ بھی پڑھ لیجئے اب أو إد أد آگے ہے حرف کاف، باریک کاف، بہت ہی آسان ہے، پڑھ لیجئے اک اک اک، أك إك أك اس کے برابر پر قوف، اور یہاں پر کیا کریں گے قلقلہ بھی کریں گے. ماشاء اللہ. اق 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 أقو إق أقو نیکسٹ اہ اہ اوہ أه إي أو اح اح اوح. أح يح وح اچھا یہاں پر ہا کی ادائیگی میں تھوڑا سا آپ غور کیجئے، آہ اور پھر ایح ہے، ایح نہیں ہے، صحیح ہے؟ آہ ایح اوح. أح إح وح آگے حمزہ، حمزہ پر جزم ہے، حمزہ ساکن آ گیا، حمزہ ساکنہ پر کیا کرتے ہیں؟ ہاں جھٹکا دیتے ہیں، اس کو جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہے. کس طرح؟ ا ای او. أ إك أو اس کے برابر عین، عین کو توسط کے ساتھ پڑھیں گے آ ای او. أ إي أو جی اب آگے خا ہے، خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، لہٰذا پر پڑھیں گے اخ اخ اخ. أخ إخ أخ برابر میں غین ہے، اب غین پر پڑھیں گے اغ اغ اغ. أغ إغ أغ آگے ہے با، اور با کس میں سے ہے؟ حروف قلقلہ میں سے. ماشاء اللہ. پڑھ لیجئے اب اب اب. أب إب أب آگے ہے میم ام 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 أم إم أم او او. أو أو اچھا یہاں پر او آیا ہے، بتائیے واو پر کون سا قاعدہ ہوگا؟ جی آپ بتائیے. او پر واو لین ہو رہا ہے. واو لین کا قاعدہ ہوگا. جی ہاں، واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوتا ہے. او، او پر کون سا قاعدہ ہوگا؟ جی آپ بتائیے. واو مدہ کا قاعدہ ہوگا. صحیح. او. چلیں آگے پڑھ لیجئے اف اف اف. أف إف أف آگے ہے ال ال ال. ال إل أل آگے ان ان ان. أن إن أن اب حرف را، را کو پر پڑھیں گے، زبر اور پیش آ جائے تب، اور اگر را کے نیچے زیر ہو تو باریک پڑھیں گے. چلیں اس کو پڑھ لیجئے اور ار اور. أو إر أر ہاں ار باریک پڑھیں گے اور پر پڑھیں گے. آگے ہے جیم، اور جیم کس میں سے ہے؟ حروف قلقلہ میں سے. ماشاء اللہ. پڑھ لیجئے اج 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 اج. آگے اش اش اش. أش إش أش اب آگے آخری حرف ہے یا آئی ای. أي إي اچھا آئی پر کون سا قاعدہ ہوگا؟ یا ساکن سے زبر ہو تو یا لین ہوگا. یا لین ہوگا. اچھا ای میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ چلیں آپ ہی بتا دیں. یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا. یا مدہ. صحیح ہے. حروف مدہ کو کس طرح پڑھتے ہیں آپ بتائیں گے بیٹا؟ ایک الف یعنی دو حرکات کے ہاں جی ہاں، یہ سبق ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے. چلیے اب آئیے اس کے ساتھ ہی مشق کی تختی ہے، مشق کی تختی کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں، بہت ہی آسان ہے. پڑھ لیجئے قل ان عن من بل لم کم ہم ذق قد
اب دیکھیں یہاں پر حروف قلقلہ آ گئے، تو یہاں پر اس کا استعمال کرنا ہے، یہ مشق کی تختی ہے، اس میں ہمیں حروف قلقلہ اور تمام قواعد جو ہم نے پیچھے پڑھے ہیں ان سب کا یہاں پر اجرا کرنا ہے۔ چلیں دوبارہ پڑھ لیجئے، ذوق، قد، اصطبر۔ اب یہاں پر میں آپ سے ایک سوال کروں گا، یہ پورا ایک کلمہ ہے اور اس کو وائٹ بورڈ کی مدد سے ہم تھوڑا سا آپ سے قواعد سے متعلق کچھ سوالات کریں گے۔ پیارے مدنی منو، تختی نمبر 11 میں آپ نے سنگل حرف یعنی ات، ایت، اوت، آتو، ایتو، اوتو اس طرح پڑھے ہیں۔ اب چونکہ ہم کلمات پڑھ رہے ہیں، اب کلمات میں ہمیں کس طرح حروف قلقلہ کا خیال رکھنا ہے۔ اب یہاں پر ایک کلمہ تو سب سے پہلے جو ہمارے سبق میں آیا ہے، اس، پیارے مدنی منو یہ دیکھیے ہم ابھی تختی نمبر 11 میں پڑھ چکے، حمزہ صاد زبر اس، حمزہ صاد زیر اس اور حمزہ صاد پیش اس، ہم نے پڑھا اس، اس، اس۔ اب اس کا استعمال اس کلمے کے اندر آیا۔ اب پیارے مدنی منو اور مدنی چینل کے ناظرین آپ بتائیے، اگر ہم نے جیسا کہ پڑھا تختی نمبر 11 میں اس اور اس، اور جب ہم کلمے میں پہنچے اور ہم نے پڑھا اس، تو ہم نے کیا غلطی کی؟ حرف کو پر پڑھنا تھا، اس کو باریک کر دیا، یعنی یہ ہے اس اور ہم نے پڑھ دیا اس۔ تو یہاں میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ تختی نمبر 11 آپ نے پڑھی اور یقیناً آپ کو پڑھنا بھی آتا ہوگا، لیکن اصل چیز ہے ادائیگی۔ سب سے بنیادی چیز ادائیگی ہے کہ یہاں پر ادائیگی کا خاص خیال رکھنا کہ اصطبر ہے تو اس ہی پڑھنا، یعنی پر ہے تو پر ہی پڑھنا۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کلمہ پڑھنے میں یہ مس کر دیں کہ اس کی جو ادائیگی ہے، پر ادائیگی ہے، اس کو ہم باریک کر دیں۔ اسی طرح آگے جو حرف ہے تو، حرف تو، اب یہ حرف بھی حروف مستعلیہ میں سے، اس کو بھی ہمیں پر رکھنا ہے۔ اچھا آگے بر، بار آزر بر، پیارے مدنی منو بتائیے اس را کو پر پڑھیں گے باریک پڑھیں گے؟ را ساکن سے پہلے زیر ہے، جی ہاں، اس را کو باریک پڑھیں گے۔ باریک پڑھیں گے۔ دیکھیے پیارے مدنی منو اور مدنی چینل کے ناظرین، ان تمام قواعد کو سمجھتے ہوئے جب ہم پڑھیں گے تو ہمارے لیے قاعدہ پڑھنا اور قرآن پڑھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ جیسے اس، تو، بر، تو ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اب ایک کلمہ میں آپ کو اور یہاں پر لکھ کے بتاؤں گا جسے آپ نے صحیح ادائیگی کے ساتھ قواعد کو سمجھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ ہاں بھائی سمجھ میں آ رہا ہے کیا لکھا ہوا ہے؟ اب سمجھ میں آئے گا کیا لکھا ہوا ہے؟ جی مائک میں بولیں گے۔ فف رک، جی ماشاء اللہ، انہوں نے صحیح پڑھا، فف رق۔ اب یہاں پر دیکھیے، فا، فا زبر فف اور را قاف پیش رق۔ فا کی ادائیگی میں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہاں پر آواز لوٹے نہیں، یہاں آواز ٹوٹے نہیں، یہاں جنبش نہ ہو، یہاں حرکت نہ ہو، یہاں ساکن پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ فا، فا زبر فف۔ اب آگے ہے را قاف پیش رق، یہاں اب یہ کوشش کرنی ہے کہ آواز رکے نہیں، آواز جمے نہیں، بلکہ آواز کو لوٹانا ہے، آواز میں جنبش ہو، آواز میں حرکت ہو، یہاں قلقلہ کرنا ہے۔ ہوتا کیا ہے، ہم پڑھتے ہیں یا اس طرح پڑھتے ہوئے سنے گئے ہیں، فف رق، یعنی فا پر بھی قلقلہ کر دیا اور قاف پر تو قلقلہ کرنا ہی ہے۔ اچھا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ فف رق، یہاں قلقلہ کر دیا اور یہاں قلقلہ نہیں کیا، جبکہ یہاں قلقلہ نہیں کرنا، یہاں سکون نہیں ہلانا، یہاں قلقلہ کرنا ہے۔ یہاں ہوگا قلقلہ اور یہاں حروف کو رک کر پڑھنا ہے، صحیح نا، رک کر پڑھنا ہے اس کو، فف رق۔ تو میں ان دو باتوں کو آپ کو آج سمجھانے کی میں کوشش کر رہا تھا، پیارے مدنی منو، مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ ہیں، کہ قلقلہ کی اہمیت کو سمجھنا، قلقلہ کہاں کرنا ہے اس بات کو سمجھنا، اور کہیں ہم سے ساکن حروف جہاں قلقلہ نہیں کرنا وہاں تو قلقلہ نہیں ہو رہا، ان تمام باتوں پر ہمیں توجہ دینی ہوگی۔ اور یہ ایک اہم قاعدہ ہے،
آئیے اب ہم اپنے قرآن کریم کے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم جو سورت پڑھیں گے وہ ہے سورۃ الفلق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق۔ قل أعوذ برب الفلق. سب سے پہلے جو کلمہ ہے وہ قل ہے، قاف سے، قاف کو پر پڑھتے ہیں قل۔ اعو حمزہ کو سختی کے ساتھ، عین کو نرمی کے ساتھ، اعو ذو۔ آپ مجھے دیکھتے رہیے، ادائیگی بھی انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ قل اعوذ برب الفلق۔ اب پوری آیت کو پڑھتے ہیں۔ یہ میں نے ہجے سے ایک ایک کلمے، ایک ایک حرف کو رک کر پڑھا ہے۔ اب آپ ان سب کو ملا کر پڑھیے۔ قل اعوذ برب الفلق۔ قل أعوذ برب الفلق. جی ہاں ماشاءاللہ، آپ نے قلقلہ بھی کیا۔ آگے پڑھیں گے من شر ما خلق۔ من شر ما خلق. دیکھیں من اکفا، شری را کو باریک، ما ایک الف تک کھینچ کر، خلق خا کو پر پڑھنا ہے، اور آخر میں قاف پر کیا کیا ہم نے؟ قلقلہ۔ ماشاءاللہ پڑھ لیجئے من شر ما خلق۔ من شر ما خلق. آیت نمبر 3 وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ۔ ومن شر غاسق إذا وقب. آیت بہت ہی آسان ہے، سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ سب سے پہلے ہے وَمِن، یہ کیا کیا ہم نے پیارے مدنی منو؟ اکفا کیا۔ جی ہاں، اکفا یعنی گنہ کیا، گنہ کی مقدار ایک الف کے برابر۔ شری را کو باریک پڑھا، غاسقین غین کو پر پڑھا، قاف کو بھی پر پڑھا، سین باریک۔ اذا آسان ہے، وقب آخر میں قلقلے کا خیال رکھنا ہے۔ دوبارہ پڑھ لیں وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ۔ ومن شر غاسق إذا وقب. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ۔ ومن شر النفاثات في العقد. ماشاءاللہ، آخر میں دال پہ قلقلہ بھی کریں گے، فی العقد۔ في العقد. آخری آیت وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ ومن شر حاسد إذا حسد. الحمدللہ عز و جل، آج ہم نے سورۃ الفلق کی تلاوت بھی کی، اس کو پڑھنے کی کوشش بھی کی، مدنی قاعدے کی تختی نمبر 11 کو بھی سمجھنے کی کوشش کی، بالخصوص قلقلہ کے قاعدے کو سمجھا۔ اللہ تعالی ہمیں درست طریقے سے قرآن مجید پڑھنے اور اس کی برکتیں سمیٹنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہر حرف قرآن ٹھیک سے پڑھنا مجھے آئے، قرآن صحیح پڑھنا میرے اللہ سکھا دے۔